من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النمل ہے۔ ترتیب کے ساتھ پیچھے سے یہ سورہ نمبر 27، جبکہ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ نمبر 28 یعنی سورۃ القصص کی تلاوت کی گئی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی گئی تھی۔ الحمدللہ اب سورۃ النمل کی شروعات ہے، اور یہ سورۃ النمل یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مکی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، اور ہجرت مدینہ کے بعد جتنی بھی صورتیں یا جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی ہیں، اگرچہ وہ صورت یا آیت مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہو، لیکن اگر وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہے تو وہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ صورت کریمہ یعنی سورۃ النمل یہ مکی صورت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا جو نمبر ہے وہ سورہ نمبر 27 ہے، اور اب آپ کے سامنے اس صورت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھوڑا تھوڑا کر کے ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ النمل سے 6 آیات تلاوت کی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاسین کہا، اور طاسین جو ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے، ان حروف میں سے ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے۔ مثال کے طور پر الف لام میم جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، تو یہ الف لام میم جو ہے یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے حامیم جو صورت شروع ہوئی ہے یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر صورتوں کے شروع میں پیش کیا ہے، اور اس کو پیش کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتلا دے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور جس طرح سے اس قرآن کے دوسرے آیات کا معنی لوگ بتلا سکتے ہیں، دوسرے حروف کا معنی لوگ بتلا سکتے ہیں، اسی طرح سے اگر ان کو چیلنج ہے کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو طاسین یا اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں اس کا معنی اور مطلب لوگ پیش کر کے بتلائیں، تو گویا ایک چیلنج کے طور پر، قرآن کریم کے اعجاز کے طور پر اللہ نے حروف مقطعات کو نازل فرمایا۔ اسی طرح کے حروف مقطعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی شروعات فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی صداقت اور تصدیق کے واسطے دوسری آیت، پہلی آیت نازل فرمائی، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ قرآن کریم اور واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی جو آیات پڑھی جا رہی ہیں، جس کی تلاوت کی جا رہی ہیں، یہ قرآن کریم اور بالکل واضح کتاب کی آیات ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل صاف صاف ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ پڑھنے والا، سمجھنے والا اگر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو بالکل آسانی سے یہ پوری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ حق و باطل کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی۔ قرآن کریم نے حق کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے اور باطل کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کو اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا اور بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہدی و بشری للمؤمنین۔ یہ بھی ایک قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کریم کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم ہر کس و ناکس کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، بس انہی کو یہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔
جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، جن کے اندر تقوی نہیں ہے، جن کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، وہ اس قرآن کریم کے آیات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے اور شفایابی بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور جن لوگوں کے کان میں بہراپن ہے، جن لوگوں کے کان میں بوجھ ہے، ان کو یہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اولئک ینادون من مکان بعید، تو ان کو لگتا ہے کہ بہت دور سے کوئی ہم کو سنا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا، اس قرآن کریم سے بشارت آپ صرف پرہیزگاروں کو دیجیے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ بشارت صرف پرہیزگاروں کو دینے والی ہے، اور جو شرکش اور نافرمان قوم ہے ان کو ڈرائیے اس قرآن کریم سے۔ تو گویا یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ فرمایا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ آپ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت دینے والی ہے اور بشارت سنانے والی ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن ہی ہدایت ہے۔ گویا یہ پورا قرآن مجسم ہدایت ہے، یہ پورا قرآن، اس کی ایک ایک آیات، ایک ایک حروف، ایک ایک نقطے، سب کی سب بشارت دینے والی ہے کن کو؟ ایمان والوں کو۔ خوشخبری سنانے والی ہے کن کو؟ ایمان والوں کو، اور بشارت اور ہدایت دونوں دینے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور یہ انسانوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتلا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والا جو ہوگا وہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں، واضح طور پر غور سے سنیے، اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ اسے پتہ چلا کہ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو کم از کم نمازوں کو پوری درستگی کے ساتھ ادا کرتا ہو، پانچوں وقت بالکل اپنے وقت پر ادا کرنے والا، یہ ایمان والا۔ اگر کوئی آدمی پانچوں وقت پہ نماز ادا نہیں کرتا ہے، وہ لاکھ ایمان کا دعویٰ کر لے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے دعوے چاہے کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی دکھنے میں متقی اور پرہیزگار کیوں نہ لگے، لوگوں کے سامنے کتنا ہی اپنے آپ کو متقی شو کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ نماز درستگی کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے، درستگی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں باجماعت نماز ادا کرنا سب سے پہلا، اور نماز کی درستگی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بتلا دیا ہے اس طریقے کے مطابق ادا کرنا، یہ درستگی کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ 4 وقت نماز پڑھے اور فجر کو عموماً لیٹ کر کے پڑھے، وہ آدمی دکھنے میں چاہے کتنا ہی متقی کیوں نہ لگے، وہ متقی نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے محدثین، مفسرین اور جو علماء حق ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر سستی اور کوتاہی سے بھی ایک وقت کی نماز انسان چھوڑا وہ ایمان کے دائرے سے خارج، اسلام کے دائرے سے خارج۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر یہی باریکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور اس کے فوراً بعد ایمان والوں کی صفات کیا بیان کیا؟ پہلی صفت یہ بیان کیا کہ وہ کم سے کم نماز کو قائم کرنے والا ہو پوری درستگی کے ساتھ، اس کے وقت میں، ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر ادا کرنا ہوگا، عصر کا وقت ہوگا تو عصر ادا کرنا ہوگا، ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہوگا۔ عذر شرعی ہوگا تبھی چھوڑ سکتے ہیں، وگرنہ بغیر عذر شرعی کے اپنے دنیاوی معاملات کو نپٹانے کی غرض سے اگر کوئی آدمی نماز کے وقت کو ٹال کر کے پڑھتا ہے وہ کبھی بھی ایمان والوں کے صف میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے
کہ پوری درستگی کے ساتھ جو نماز کے اوقات ہیں اس میں مسلمانوں کی جماعت میں جا کر کے نماز کو قائم کرنا، یہ نماز قائم کرنے کی پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ایسے طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو پڑھ کر کے دکھلایا ہے یا بتلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ یؤتون الزکات، اور ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دینے کے حقدار ہیں، تو وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے وہ ایمان والوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ جو آخرت پر یقین رکھنا ہے، یہ ایمان کے 6 جو ارکان ہیں اس میں سے سب سے آخری رکن ہے، آخرت پر یقین رکھنا۔ لیکن اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ جب شریعت نے ایمان لانے کی بات کی تو اس میں آخرت پر بھی ایمان آ گیا۔ اللہ نے جب کہا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس میں آخرت آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ لیکن الگ سے آخرت کا ذکر اس لیے کیا کہ آخرت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ جو آدمی آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے، قرآن نے واضح طور پر اس کو کافر کہا ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ آخرت پر تو ایمان رکھتا ہے، لیکن آخرت میں جو جزا اور سزا کا تصور قرآن نے دیا ہے کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد کیسے اس کو جزا ہوگی، کیسے اس کو سزا ملے گی، کیسے اس کا حساب کتاب ہوگا، اگر وہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتا ہے جیسے قرآن اور حدیث بتاتا ہے تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سمجھے کہ ہم اگر آخرت میں پہنچیں گے کل قیامت کے میدان میں تو ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے نبی، ہمارے ولی یا ہمارے فلاں داتا، فلاں جو ہے مزار والے، وہ میدان حشر میں آ کر کے رب العالمین کے سامنے ہم کو بچا لیں گے، ایسا تصور رکھنے والا بھی ایمان رکھنے کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ یہ قرآن کے تصور سے بالکل الگ ہے۔ قرآن نے یہ تصور دیا ہے کہ آخرت پر یقین اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد جب وہ قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو کسی کو بھی بولنے کا حق نہیں ہوگا، سب کی آواز بند ہو جائے گی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہی بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، چاہے وہ کوئی پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، فرشتے ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو، جب تک رحمان اجازت نہیں دے گا وہ بول نہیں سکتا ہے۔ دوسرا، انسان بھی خود نہیں بولے گا بلکہ اللہ جب چاہے گا تبھی وہ بولے گا۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور اعضاء اس کو بھی اللہ حکم دے کر کے اس کے خلاف حجت منوا سکتا ہے۔ کسی کو دم مارنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ آخر سب سے اہم چیز یہ ہوگا کہ اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور سفارش اور شفاعت بھی اسی کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ پسند کرے گا، اور سفارش اور شفاعت بھی وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ایمان والا کہنے کے باوجود بھی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اسی چیز کو پہلے ہی آیت کے اسٹیپ میں سمجھا دیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت اور بشارت ایسے ایمان والوں کے لیے ہے جو حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان والوں کی صفات پائی جاتی ہے۔ جن کے اندر ایمان والوں کی صفات نہیں پائی جاتی ہے ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر ہم لوگوں کے سامنے اتنی زیادہ آیات قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، تفسیر پڑھی جاتی ہے، اس کے باوجود ہمارے دل پر یقین کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا دل کیوں نہیں پگھل رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں دین اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ اس کو بھی یہاں پر غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اندر ضرور کہیں سے کوتاہیاں ہیں، جن کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر بوجھ آ گیا ہے۔ قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے پھر بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دین ہم سے جو تقاضا کرتا ہے ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ بس وہی ہے کہ ایمان والوں کی جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگر وہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی تو یقینی طور پر ہمارے اندر بھی وہی سب جذبات ہوتے جو صحابہ کرام کے اندر ہوتے، لیکن ہمارے اندر وہ جذبات نہیں۔ اس کی وجہ بس وہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے واضح طور پر فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ جو آخرت پر ایمان رکھے گا یقینی طور پر وہ اللہ پر بھی ایمان رکھے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کرتوتوں کو ہم دنیا میں سجا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، غور و فکر کیجیے گا، جو لوگ دنیا پرست ٹائپ کے آدمی ہیں ان کو اپنا کیا ہوا عمل ہی بہتر لگے گا، وہ اپنے کام کے سے اچھا کسی کا کام نہیں کہیں گے۔ ان کے سامنے اخلاق، کردار کچھ نہیں ہے۔ جن چیزوں میں ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا بس وہی کام ان کے لیے بہتر ہے۔ کیا حرام ہے کیا حلال ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے جو کر دیا بس وہی سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کرتوتوں کو ہم سزا دیتے ہیں، ان کی نظر میں ان کا ہی کام اچھا لگتا ہے۔
جس چیز میں اس کو دنیاوی فائدہ نظر آئے گا وہی کام وہ انجام دے گا. وہ قرآن اور حدیث، اصول اور قاعدے اور ضابطے جو اللہ نے اتارے ہیں اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوگا. اور اس دنیا کے اندر جو فساد برپا ہوتے ہیں دراصل اسی وجہ سے، جب انسان آخرت کے فکر سے بیگانہ ہو جاتا ہے، آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے، تو اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فساد ہوتے ہیں. بزنس کے اندر فساد ہوتے ہیں، معاملات کے اندر فساد ہوتے ہیں، سماج و معاشرے کے اندر فساد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر بھی فساد ہوتے ہیں. اس کی وجہ بس وہی ہوتی ہے کہ آخرت کے اوپر جو ایمان کا تصور ہے وہ ختم ہے انسان کے اندر سے. آخرت کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے وہ انسان بالکل بھول چکا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں ان کے اعمال کو ہم سزا دیتے ہیں. وہ جو کریں گے ان کو اچھا لگے گا، کہے گا کہ بس نہیں ہم نے جو کیا بس وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہو سکتا. اور ان کے کام کرنے کا جو انداز ہوگا بس وہی ہوگا کہ جہاں ان کا فائدہ ہے بس وہیں پہ وہ قدم ڈالیں گے، جہاں پر ان کا فائدہ ہے بس وہیں پہ وہ ہاتھ ڈالیں گے، جہاں پر ان کا فائدہ نہیں ہوگا وہاں سے وہ پیچھے آ جائیں گے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے کرتوتوں کو ان کے لیے سجا دیا ہے اور وہ بالکل اندھے بہرے کی طرح سے جہاں چاہیں گے چلتے رہیں گے. اس کے بعد آگے اللہ نے مزید فرمایا اولئک لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. اولئک لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بہت برا عذاب ہے. اور پھر مزید فرمایا وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور چونکہ یہ ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو ان کی نفسانی خواہشات کے اوپر مبنی ہوتی ہے، لہٰذا وہ دنیا میں بھی نقصان والے ہوں گے اور آخرت میں بھی نقصان والے ہوں گے. اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کہا گیا ہے بلکہ پوری انسانیت کو کہا گیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قرآن کریم ایسے ذات اور ایسی ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی بتلانا چاہ رہا ہے اللہ کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے اپنے علم سے پورے مخلوق کو جانتا ہے، کن چیزوں میں ان کے لیے فائدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کن چیزوں میں مخلوق کا نقصان ہے اللہ اس سے روکتا ہے اپنے مخلوق کو، خاص طور سے انسان کو. اس کے ہر حکم میں، اس کے ہر فیصلے میں حکمت مبنی ہوتی ہے، حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اس کا ہر حکم اور ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے بتلا دیا، اعلان کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہ قرآن پا رہے ہیں ایسی ذات کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور عالم بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان آیات کی روشنی میں جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کوتاہیوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.